حویلی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ آج زاہد احمد کی بیٹی کی شادی تھی۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے ایک انسان کے۔ وانیا اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا اس کی شادی بھی پسند سے ہو پائے گی۔ اس کی بہن کی شادی اس کی پسند سے ہو رہی تھی۔ اندر ہی اندر وہ بہن سے جل بھی رہی تھی، مگر اس سب میں وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ رہی تھی۔ سفید چہرے پر ہلکی ہلکی گلابی لالی لگائے وہ حسین لگ رہی تھی۔ آج رانیہ کی مہندی تھی اور وہ فنکشن کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ اپنے آپ کو دیکھ کر اسے اپنی خوبصورتی پر رشک آیا تھا، لیکن اس کی یہ خوبصورتی کسی کام کی نہیں تھی۔ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے میں اب تک کامیاب نہیں ہوئی تھی اور ہمیشہ بے عزتی کی جاتی تھی۔ اسی لیے ہی وہ دن بدن سخت ہوتی جا رہی تھی۔ بالوں کو آگے کر کے گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ بہن سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ابھی باہر نہیں گئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دیکھا کہ زہیب اندر آیا، جو اس کے چچا کا بیٹا تھا، مگر اب رانیہ کا ہونے والا شوہر تھا۔ وانیا، تم اب تک یہیں کھڑی ہو؟ امی تمہیں نیچے بلا رہی ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ سب انتظامات تم نے کرنے ہیں۔ اب تو لڑکیاں بھی آ گئی ہیں۔ وہ جو بال سنوار رہی تھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، زہیب بھائی بس 2 منٹ دیں، میں ابھی آ رہی ہوں، بس میں تیار ہوں، جوتے پہن کر آتی ہوں۔ وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتی ہوئی باہر آئی۔ تیار بھی اچھی طرح ہوئی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ آج وہ محبت کو پانے میں کامیاب ہو جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی محبت کا دل اتنا جلدی نہیں بدلنے والا۔ اچھا بس جلدی کرو، تم لوگوں کی تو تیاریاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ ایک میری ہونے والی بیوی ہے، اسے تو تیاریوں کا شوق ہی نہیں۔ تم سے تو وہی اچھی ہے کہ اپنی شادی والا دن بھی اتنی جلدی تیار ہو گئی۔ زہیب ہنستے ہوئے بولا تو وانیا بھی ہنس دی۔ ہاں ہاں، رانیہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، مگر میں بھی جلدی تیار ہوئی ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، مگر وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے تیار میں لگی ہوئی تھی تاکہ زرتاب کا دل جیت سکے۔ زہیب رانیہ کو دیکھ آیا تھا، اسی لیے خوش تھا۔ آج ان کی مہندی کا دن تھا۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا اور کل بارات ہونی تھی۔ وانیا اب نیچے آ چکی تھی اور چچی جان کے ساتھ مٹھائیاں سیٹ کروا رہی تھی۔ وانیا بیٹا، یہ اب تمہارے ذمہ ہے۔ ہر کسی کو ایک باکس ملنا چاہیے، اور ہاں خیال رکھنا کہ کوئی رہ نہ جائے، سب نے آنا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے غریب ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مٹھائی سے رہ جائے۔ رودابا بیگم نے وانیا سے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، چچی جان آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ سب میں سنبھال لوں گی۔ آپ جائیں، باہر مہمان آئے ہیں، آپ انہیں دیکھیں۔ اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ امی بھی ابھی تک تیار نہیں ہوئی۔ اس نے رودابا کو بھیجا تو وہ ان کے سامنے ہر وقت اچھی بننے کی کوشش میں رہتی تھی۔ وہ ان کے چھوٹے بیٹے زرتاب سے محبت کرتی تھی۔ بڑے بیٹے سے تو اس کی بہن کی شادی ہونے لگی تھی، مگر چھوٹا ذرا اکھڑ مزاج تھا اور وہ نہ جانے کب سے اسے پسند کرتی تھی، اور اب تو یہ حال تھا کہ اگر اسے 1 منٹ کے لیے نہ دیکھتی تو دیوانی ہو کر پاگلوں کی طرح پوری حویلی میں اس کو ڈھونڈتی رہتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے یقین ہے تم سب اچھے سے سنبھالو گی، رودابا بیگم نے وانیا کو مسکرا کر کہا تو وہ دل سے خوش ہو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب اس کی چچی بھی اس کا ساتھ دیں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کا ہی ساتھ دیتی ہیں۔ رودابا بیگم وہاں سے چلی گئیں۔ نہ جانے کن کاموں میں پھنسا دیا ہے، بس گھر گھرستی کروانی ہوتی ہے ہر وقت انہیں۔ وانیا غصے میں بول رہی تھی۔ وہ اوپر سے تو کام کرنا ظاہر کر رہی تھی، لیکن اس کا دل کام میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زرتاب کو دیکھے کہ وہ تیار ہوا ہے یا نہیں۔ ابھی وہ وہیں کھڑی تھی کہ زرتاب بھی آ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے۔ ان دونوں کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی اور ان دونوں کی سوچ بھی نہیں ملتی تھی۔ زرتاب کو دیکھ کر وہ شرمانے لگی۔ وہ ایسی ادائیں دکھانے لگی کہ جیسے وہ اتنی خوبصورت ہے اور وہ ابھی اسے پرپوز کر دے گا۔ خوبصورتی کا تو کوئی شک نہیں تھا، وہ واقعی میں بے انتہا خوبصورت تھی۔ سارے علاقے میں اس کی خوبصورتی کے قصے مشہور تھے، لیکن پھر بھی زرتاب نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔
زرتاب نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ زرتاب بس تھوڑا ہی اس سے بڑا تھا۔ بچپن میں وہ ایک ساتھ کھیلے تھے۔ شاید ایک ساتھ کھیلتے کھیلتے وانیہ کو اس سے محبت ہو گئی تھی، مگر زرتاب ایسا کچھ محسوس نہیں کرتا تھا۔ وانیہ تو تم یہاں کھڑی ہو اور چچی تمہیں باہر بلا رہی ہیں، بس تم ہر وقت مٹھائیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو۔ بس کر دو، پہلے کم موٹی ہو جو اور مٹھائیاں کھاؤ گی، اس نے دانت نکال کر جھوٹ بولتے ہوئے کہا، حالانکہ وانیہ کی ماں نے اسے بلایا ہی نہیں تھا۔ وہ بس اسے چھیڑنے کے لیے ہی ایسی بات کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت ہی اسے موٹی کہتا تھا، حالانکہ وہ بالکل بھی موٹی نہیں تھی، سوکھی تیلی بھی نہیں تھی، اچھی جسامت والی تھی، اور اسی جسامت میں وہ اچھی بھی لگتی تھی، مگر وہ ہمیشہ ہی اسے موٹی کہہ کر چھیڑ دیتا تھا۔ ایک پل کے لیے وانیہ کی ساری محبت ہوا ہو گئی اور اس کا دل چاہا کہ زرتاب کا گلا دبا دے۔ وہ اس کے لیے کتنی بن سنور کر آئی تھی، اور وہ اب اسے نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ او ہیلو، زبان سنبھال کر بات کرو، خود ہوگے تم موٹے۔ میں موٹی نہیں ہوں اور نہ ہی میں مٹھائی کھا رہی ہوں۔ چچی جان نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ امی نے مجھے نہیں بلایا۔ وہ ابھی خود بھی تیار نہیں ہوئی، اس لیے جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ وہ تھوڑے بہت غصے میں آ کر بولی، تو اس کی بات سن کر زرتاب حیران رہ گیا کہ وہ تو سب کچھ پہلے سے ہی جانتی ہے۔ اپنے لیے موٹے کے الفاظ سن کر اسے غصہ آیا تھا۔ وہ دونوں ہمیشہ ہی لڑتے رہتے تھے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کی کلائی تھام لی تو وانیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ زرتاب کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، اور اس کی گرے آنکھیں اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ کچھ نہیں کر سکتی تم، اور تم جتنا بھی تیار ہو جاؤ، تم کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ تم بہت زیادہ بدتمیز ہو۔ وہ اس کی کلائی پکڑے ہوئے کہہ رہا تھا، مگر وانیہ کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی میں یک طرفہ محبت بہت زیادہ ظالم ہوتی ہے۔ وہ اس کی محبت میں کیا کیا نہیں کرتی تھی۔ اسے گھر کے کام بالکل بھی پسند نہیں تھے، لیکن چچی کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہتی تھی تاکہ وہ اسے اپنی بہو بنا لے۔ لیکن ابھی تک رودابا بیگم نے چھوٹے بیٹے کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر سوچتی تو شاید انہیں وانیہ پسند بھی آ جاتی، لیکن ابھی زرتاب نے خود ہی منع کر دیا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ پڑھائی مکمل کر کے پچھلے 3 ماہ سے شہر سے واپس آ چکا تھا، اس لیے وانیہ اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تاکہ وہ اس پر ایک نظر کرم کر دے، مگر ہمیشہ ہی ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی، جیسے اب ہو گئی تھی۔ وانیہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ اسے بدصورت کہہ رہا ہے۔ وہ جانتی بھی تھی کہ وہ صرف اور صرف اسے چھیڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ سارے زمانے کو پتہ تھا کہ وہ بہت حسین ہے، لیکن پھر بھی اس کے منہ سے اپنے لیے نفرت آمیز الفاظ سن کر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑوائی تو کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ 3-4 کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر زمین پر گر گئی تھیں، اور ایک کانچ کی چوڑی ٹوٹ کر اس کی کلائی میں لگ گئی تھی، جہاں سے اب خون نکلنے لگا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی زخمی کلائی کو دیکھ رہی تھی۔ زرتاب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پاگل، دیکھو اب کیسے چوٹ لگا لی۔ وہ اپنی جیب سے رومال نکالتے ہوئے اس کی کلائی پر باندھنے لگا۔ وہ صرف اور صرف کزن کے طور پر ہی یہ کر رہا تھا، مگر وہ پھر سے خوش ہونے لگی تھی۔ واقعی میں محبت انسان کو اتنا پاگل کر دیتی ہے کہ جو چوٹ دے جب وہی مرہم لگائے تو انسان خود کو خوش قسمت سمجھنے لگتا ہے۔ زرتاب نے چوٹ بھی خود ہی دی تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا تھا، اس لیے چوڑی ٹوٹ گئی تھی، اور اب مرہم تو وہی لگا رہا تھا، بس پٹی باندھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، مگر چہرے پر ناگواری سجا رکھی تھی۔ بھلے وہ اس سے محبت کرتی تھی، مگر کبھی بھی اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بڑی جلدی ہی یہ سودا بھی کرنے والی ہے۔ محبت انسان کو کسی لائق بھی نہیں چھوڑتی، اور انسان کی عزت نفس تو نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ اب وہ ان دونوں ایک دوسرے سے دور ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جاتی ہوں چچا جان کے پاس، دکھاتی ہوں انہیں یہ کہ آپ نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، وہ روتی ہوئی آواز بنا کر کہہ رہی تھی۔ اسے اپنی کلائی میں درد تھا، ویسے بھی وہ بہت نازک تھی۔ جاؤ، جسے کہنا ہے کہہ دو، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ تم نے پہلے ہی مجھے تنگ کیا ہے، اس لیے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا۔ وہ الٹی سیدھی بات کر رہا تھا، حالانکہ پہلے اس نے ہی اسے چھیڑا تھا۔ پلیز اب جاؤ یہاں سے، مجھے کام کرنے دو۔ تم تو ویلے ہو، لیکن مجھے بہت کام ہے۔
وہ اس کے بعد ڈانس پریکٹس بھی کرنی ہے۔ وہ یہ کہہ کر بڑے تھال سے مٹھائی نکال کر ایک ڈبے میں بھرتے ہوئے بولی، تو وہ ایک ناگوار نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ وہ اس کے کہنے پر چلا گیا تھا، اور اسی بات پر ہی وانیا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ نہ جائے، اسے پیار کی باتیں کرے، اس سے کہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر وہ اس کی بات مان کر چلا گیا تھا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی تھی۔ وہ اب کام نہیں کر رہی تھی۔ وہ سلیب پر چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ برفی جو کبھی اسے بے تحاشا پسند تھی، آج اس نے برفی کا ایک ٹکڑا بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا، کیونکہ جب دل خوش نہ ہو تو پھر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ زرتاب باہر آ چکا تھا۔ آف وائٹ کلر کے کرتے کے اوپر آف وائٹ شال لیے وہ خوبرو شہزادہ لگ رہا تھا۔ ان دونوں کا حسن تو ٹکر کا تھا، لیکن دل ابھی تک دور تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وانیا اب بھی سلیب پر چڑھی بیٹھی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس اکڑو شہزادے کو کیسے اپنے پیچھے لگائے۔ وہ ہر حال میں یہی چاہتی تھی کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، لیکن وہ آج تک اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکی تھی۔ محبت تو خود بخود ہو جاتی ہے، وہ زور زبردستی سے نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی کام ختم کر کے گھر آ گئی۔ مہندی کا فنکشن گھر کے لان میں ہی رکھا گیا تھا۔ ایک طرف خاص مہمان بیٹھے تھے جو ان کے اپنے ہم پلہ تھے، اور سارا لان گاؤں کے لوگوں سے بھرا پڑا تھا، جو اس شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھے اور اپنے بچوں سمیت یہاں پر آئے تھے۔ یہ شادی کم بلکہ خیرات زیادہ لگ رہی تھی۔ سارے گاؤں والوں کا حلیہ شادی لائق بالکل بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی اس گاؤں میں ان کی حویلی کے علاوہ کوئی بھی صاحب حیثیت نہیں تھا۔ سارے گاؤں پر شاہد احمد حکومت کرتے تھے۔ وہ بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے ہمیشہ ہی غریبوں کی مدد کی تھی، اور اپنی خوشی میں بھی ہمیشہ غریبوں کو شریک کرتے تھے۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بس 2 بیٹیاں ہی تھیں، اور اب وہ بھتیجے کو ہی بیٹا بنا رہے تھے۔ وانیا کی نظریں زرتاب کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ اسٹیج پر بھائی اور بھابھی کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ لگی بیٹھی تھی، اور دوسری طرف وہ دونوں بھائی بیٹھے تھے۔ وانیا کا دل چاہ رہا تھا کہ بہن اور بہنوئی کے ساتھ آج اس کی بھی مہندی ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وانیا کا دل اس کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ بھابھی ذرا کچھ پہننا اوڑھنا اس بل بتوڑی کو بھی سکھا دیں، دیکھیں چڑیل بن کے آ گئی ہے۔ وہ جان بوجھ کر ہی رانیہ سے بولا تھا تاکہ وانیا سن لے، اور وانیا نے سن بھی لیا تھا۔ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ مذاق میں اسے بدصورت کہہ دیتا تھا، اور اس کے مذاق میں کوئی محبت نہیں بلکہ صرف اور صرف بچپنا چھپا تھا۔ وہ ابھی اسے اپنی بچپن کی چھوٹی کزن ہی سمجھتا تھا، اس لیے اسے چھیڑتا رہتا۔ اس کے دل میں محبت والی کوئی بات تھی ہی نہیں، اور نہ ہی کبھی اس نے وانیا کو ایسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، اس کی سوچ مختلف تھی، اور وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی بھی لڑکی اس کے قابل ہے۔ رانی آپی، آپ بھی اپنے پیارے دیور جی سے کہہ دیں کہ یہ بھی کیا بادامی رنگ کا علی بابا والا کرتا پہن کر آ گیا ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے چلتی پھرتی آٹے کی بوری ہو۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ رانیہ اور زہیب ہنستے جا رہے تھے، مگر ان دونوں کے چہرے پر 12 بج چکے تھے۔ ابھی وہ وہیں تھے کہ گھر کی بڑی خواتین بھی آ گئیں اور رسمیں شروع ہو گئیں۔ وانیا اسٹیج سے اتر آئی تھی۔ وہ نیچے کھڑی ہو کر ساری رسمیں دیکھ رہی تھی، مگر وہ اب بھی بھائی کے ساتھ اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی اسے دیکھ کر نیچے آ گیا، اور جان بوجھ کر اس کے ہیل والے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا، تو وہ چلا اٹھی۔ شرم نہیں آتی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ غصے میں تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ اس نے جان بوجھ کر ہی کیا ہے۔ کیا ہوا؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا تو وانیا سر پکڑ کر کھڑی ہو گئی، اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سر سے مکر جائے گا۔ وہ سب لوگوں کے سامنے اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ وہ اب عورتوں سے نکل کر تھوڑا پیچھے آ چکا تھا۔ وہ موبائل پر اپنے دوستوں سے بات کرنے لگا تھا، جنہیں اس نے شہر سے بلایا تھا، مگر وہ ابھی تک پہنچے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ آج نہیں آ سکتے، وہ کل بارات میں آئیں گے، تو اس کا موڈ بگڑ گیا۔ وہ اب ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اور وہ اس کی طرف بالکل بھی نہیں دیکھ رہا تھا، اور نہ ہی اسے ان سب چیزوں میں انٹرسٹ تھا۔ وانیا کی نگاہیں اب بھی اسے ڈھونڈ رہی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پاس جائے، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت دور اندھیرے میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ پھر آخر کار مہندی کی رسمیں بھی ختم ہو گئیں۔ وانیا رانیہ کو کمرے میں لے آئی تھی۔
گھر کے بڑے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، مہمان جا چکے تھے، بس صرف اور صرف گھر کے لوگ تھے۔ رانیہ کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد وانیہ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے دوبارہ زرتاب کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، اسی لیے وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ دل مچل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ ڈرائنگ روم میں دیکھنے کے بعد وہ لان میں آ گئی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ لان میں ٹہلتے ہوئے اس خوبرو شہزادے پر پڑی تو وہ اس کی طرف آ گئی، مگر ایسے ظاہر کیا کہ اس نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پر لان میں ٹہلنے لگے۔ وہ اپنے دوستوں سے فون پر بات کر رہا تھا کہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ وہ اپنے دوستوں سے دل و جان سے محبت کرتا تھا، اسے یہ بالکل بھی منظور نہیں تھا کہ وہ اس طرح اسے آخری وقت پر دھوکہ دیں گے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ یار شام کو نہیں آ سکتے تھے، ہمیں گاؤں میں شام کو آتے ہوئے ڈر لگتا ہے، صبح سویرے نکل آئیں گے، ہم بارات اور ولیمہ ضرور اٹینڈ کریں گے، اگر کہو گے تو اس کے بعد بھی وہیں پر رہ لیں گے۔ وہ کانفرنس کال پر تھا، اس کے 3 دوستوں نے شہر سے آنا تھا جو آئے نہیں تھے۔ وانیہ اس کی باتیں سن رہی تھی اور دانت بھی نکال رہی تھی کہ اچھا ہوا اچانک سے اس کی ہنسی اتنی تیز ہوئی کہ اس کی آواز زرتاب نے بھی سن لی۔ وہ جو پہلے ہی غصے میں کھڑا تھا، موبائل بند کرتے ہوئے جیب میں ڈال کر اس کی طرف آ گیا اور بڑی سختی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ غصے سے دیکھنے لگا، یہ کیا دانت نکال رہی ہو؟ دانت توڑ کے ہاتھ میں دے دوں گا اگر دوبارہ میری بات پر ہنسی تو۔ وہ بے انتہا غصے کے عالم میں اس پر چلا رہا تھا۔ اتنی تیز آواز سن کر وانیہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور اس کا معصوم سا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بھی نہیں چھڑوایا تھا اور نہ ہی اوپر دیکھ رہی تھی۔ وہ گیلی گھاس کو گھورے جا رہی تھی جس پر وہ جوتے کے بغیر چل رہی تھی۔ جوتا ایک طرف اترا پڑا تھا، پھر زرتاب نے ایک جھٹکے سے خود ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر دوبارہ میرے پیچھے آئی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی وہاں سے چلا گیا اور وہ روتے ہوئے وہیں پر کھڑی رہ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی یہ شہزادہ کبھی میرے نصیب میں نہیں آئے گا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس نے جوتا پہنا اور خود بھی اندر پہنچ گئی۔ وہ بڑوں کے پاس نہیں بیٹھی تھی، وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بھی بند کر لیا۔ اس نے آتے ہی کمرے کا نقشہ بگاڑ دیا۔ اسے زرتاب پر غصہ آ رہا تھا، اسے اس سے بے تحاشا محبت تھی، لیکن کبھی کبھی اسی کی باتوں سے اسے اتنا زیادہ ہرٹ ہوتا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ اپنی اور اس کی جان لے لے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جیتے جی تو ایک نہیں ہو پائیں گے تو مر کے ہی ایک ہو جائیں۔ کبھی کبھی وہ عجیب سوچا کرتی تھی۔ جب سے وہ پیدا ہوئی تھی اس کی ہر بات مانی گئی تھی اور اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے ہی وہ عجیب برتاؤ کرنے لگتی۔ وہ شہر سے پڑھ کر آئی تھی، پڑھنے کے لیے خالہ کے گھر رہتی رہی تھی۔ ان دونوں نے ہی اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی، اب گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ شروع سے اس کا گاؤں میں دل نہیں لگتا تھا، مگر جب سے وہ اس گاؤں میں واپس آیا تو وہ خوش رہنے لگی، کیونکہ شہر میں وہ اس کے بغیر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہتی، کسی کام میں دل نہ لگتا۔ اس لیے پڑھائی بھی بڑی مشکل سے نارمل سے نمبروں کے ساتھ کمپلیٹ کی تھی۔ پھر یہ رات گزر گئی اور اگلا دن بھی آ گیا۔ آج بارات کا دن تھا، ساری حویلی میں ہلا گلا مچا ہوا تھا، ملازمین بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے۔ وانیہ بھی عام سے حلیے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ گھر کے بڑوں نے ناشتہ کر لیا تھا مگر بچے ابھی سوئے ہوئے تھے، صرف وہی اٹھ کر نیچے آئی تھی۔ وہ ابھی وہیں پر بیٹھی تھی کہ زرتاب بھی آ گیا اور فضا کو چائے بنانے کا کہہ دیا۔ 1 منٹ کے لیے وانیہ کا دل مچلا کہ کیوں نہ وہ اس کے لیے چائے بنائے۔ وہ اپنی چائے لے کر کچن میں پہنچ گئی اور فضا سے کہہ دیا کہ میں چائے بنا دیتی ہوں، تم جا کر دے آنا۔ فضا بھی خاموش ہو گئی۔ وانیہ نے بڑے پیار سے چائے بنائی اور پھر فضا کے حوالے کر دی۔ جیسے ہی زرتاب نے چائے کا ایک سپ لیا تو تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ واہ فضا، آج تو تم نے بڑی اچھی چائے بنائی ہے، دل خوش کر دیا تم نے۔ وانیہ یہ سب کچن میں ہی سن چکی تھی اور اب دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ 1 منٹ کے لیے اس کا دل چاہا کہ زرتاب کو جا کر بتا دے کہ چائے اس نے بنائی ہے۔ پھر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں آ گئی اور اپنی کہانی بھی سنا دی کہ چائے میں نے بنائی ہے، جس کی آپ تعریف بھی کر چکے ہیں۔ اس کے منہ سے یہ سب سن کر اس نے چائے کو ایک طرف رکھ دیا۔ اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ چائے کتنی بری بنی ہے، مگر میں نے فضا کا دل رکھا۔ تمہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رات والا واقعہ وہ اب تک نہیں بھولا تھا، اس لیے جان بوجھ کر ایسی بات کر رہا تھا کہ چائے بہت زیادہ اچھی بنی ہے۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر وانیہ کا دل پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ اس سے بے تحاشا نفرت کرتا ہے اور اب وہ پریشان ہوئی کہ آخر وہ اس سے نفرت کرتا کیوں ہے۔ وہ خاموشی سے کمرے میں آ گئی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا
اور پھر بارات کا فنکشن بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ وانیہ نے آج پنک کلر کا فراق پہنا تھا، جبکہ زرتاب نے اسے نہ دیکھا۔ وہ اپنے شہر سے آئے دوستوں میں مصروف رہا جو ڈیرے میں رہ رہے تھے۔ ڈیرا حویلی کے ساتھ تھا۔ وانیہ چینج وغیرہ کرنے کے بعد حویلی کی چھت پر آ گئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہ لوگ آخر کر کیا رہے ہیں۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ڈیرے کے بیچوں بیچ لکڑیاں چل رہی تھیں اور اس کے قریب کچھ لوگ کرسیاں لگائے بیٹھے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہی شہری مہمان ہیں۔ اس کا دل چاہا کہ اس کی بے عزتی کروا دے۔ اس نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا، حالانکہ وہ بار بار اس کے آس پاس گھومتی رہی تھی، مگر اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی اس محبت کے معاملے میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وانیہ کے ذہن میں ایک شرارت سوچی تو اس نے وہیں پر کھڑے کھڑے ہی چھت سے 2 چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے جو بہت چھوٹے بھی نہیں تھے اور بڑے بھی نہیں تھے۔ اس نے وہ دونوں کنکر ایک ایک کر کے ان کے اوپر مارے۔ پہلے والا تو نہیں لگا تھا، مگر دوسرے والا ایک شخص کے سر میں جا کر لگا۔ وہ دانت نکال کر ہنس رہی تھی۔ چاند کی اتنی روشنی تھی کہ وہ انہیں اچھے سے دیکھ سکتی تھی، حالانکہ کوئی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ زرتاب کا دوست اب اپنے دوستوں سے شکایت کرنے لگا تھا کہ اس کے سر میں کچھ لگا ہے۔ سب لوگ ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم پر کوئی گاؤں کی چڑیل عاشق تو نہیں ہوگی۔ سب لوگ دانت نکال کر ہنس رہے تھے۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا مگر زرتاب سوچ رہا تھا کہ یہ پتھر کہاں سے آ سکتا ہے۔ اچانک اس کی نگاہ اوپر پڑی تو اس نے وانیہ کو بھی دیکھ لیا اور اسے غصہ آیا۔ وہ فوراً گھر آیا اور چھت پہ کھڑی وانیہ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ اسے یہ منظور نہیں تھا کہ وہ اس کے دوستوں کے ساتھ یہ سب کرے، حالانکہ اس نے اتنا بھی برا نہیں کیا تھا، بس ایک شرارت ہی کی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور روتی ہوئی آواز میں بس یہی کہہ پائی تھی کہ تم جیسا جلاد تو کسی گھر میں پیدا نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دوڑ کر نیچے چلی گئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر بعد دوبارہ ڈیرے پر چلا گیا۔ وہ بھلا چکا تھا کہ وہ اسے تھپڑ مار کے آیا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے دن ولیمے کا فنکشن بھی ہو گیا تھا۔ وہ ولیمے پر بہت زیادہ بجھی تھی۔ اس نے تیاری بھی اچھے سے نہیں کی تھی، حالانکہ آج اس کی بلیک کلر کی ساڑی تھی۔ اگر وہ اچھے سے تیار ہوتی تو اس نے غضب ڈھانا تھا، مگر اس نے خود پر توجہ ہی نہیں دی۔ ولیمے کے اگلے 2-4 دن بھی یوں ہی گزر گئے۔ وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی، ہر وقت سوچتی رہتی کہ آخر وہ کیا کرے۔ اچانک اسے بابا کا خیال آیا، جس کے بارے میں اس نے گاؤں کی عورت سے سنا تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بھی اسی سے اپنا کام نکلوائے گی۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ تیار ہو کر بابا زیغم کے ٹھکانے پر پہنچی۔ اگر میں تم سے ایک کام کہوں تو کیا تم میرا کام کر دو گے؟ لڑکی، تم بتاؤ تو صحیح کیا کام ہے؟ اگر مجھ سے ہو پایا تو میں ضرور کر دوں گا۔ وہ جانتے بوجھتے ہوئے انجان بنا تھا۔ بابا زیغم بڑی عمر کا مرد تھا اور وہ سامنے بیٹھی لڑکی کے چہرے پر محبت کے رنگ دیکھ سکتا تھا۔ بابا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب بھی کام نہیں بتا رہی تھی، بلکہ اسے ہدایات دیے چلی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ غریب ہے اور وانیہ تو شاہوں کی بیٹی تھی، اس لیے روب کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ لڑکی، تم بتاؤ تو صحیح کام۔ اگر تم بتاؤ گی نہیں تو میں کیسے کروں گا؟ اور تم فکر نہ کرو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ وہ طمانینت سے بولا۔ بابا، اگر میں تم سے کہوں کہ تم میرے لیے امر کر دو اور زرتاب میرے قدموں میں گر جائے تو کیا تم یہ کر دو گے؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ اسے سمجھ نہیں تھی کہ وہ کیا کرے، اس لیے اتنا بڑا قدم اٹھا رہی تھی۔ زرتاب سوجتن کے باوجود ہاتھ نہ آیا، اس لیے اب وہ یہ عمل کروانے پر مجبور ہو گئی۔ لڑکی، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لیکن تمہیں بھی اس کے لیے کچھ عمل کرنے پڑیں گے اور یہ آسان نہیں ہے۔ یہ تم سے نہیں ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر ہی ایسا کہہ رہا تھا تاکہ زیادہ پیسے لے سکے۔ بابا، میں کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، بس تم کچھ ایسا کر دو کہ زرتاب میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھے۔ وہ مجھے دیکھے اور مجھے ہی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ جذبات میں آ کر اونچی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ اس کے لیے تمہیں بھاری رقم ادا کرنی پڑے گی۔ یہ عمل کوئی آسان نہیں، بہت زیادہ سامان منگوانا پڑتا ہے۔ وہ اب بھی جان بوجھ کر ایسا کہہ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ سفلی عمل جانتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس طرح نقصان ہو جائے گا، لیکن اس نے وانیہ کو نقصان سے بے خبر رکھا۔ بابا کی آواز سن کر وانیہ نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی سونے کی چین اتار کر اس کے سامنے پیش کی، جو اس نے فوراً لے لی۔ وہ ایک کال کوٹھڑی میں بالکل اکیلے بیٹھے تھے۔ وانیہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہ گھر سے دور تھی، بس تھوڑے فاصلے پر دوسرا گاؤں تھا۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنی دوست کے گھر آئی، مگر دوست کے گھر سے پیدل یہاں پہنچ گئی۔
اس کی دوست بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ابھی اس کے گھر کے پاس ہے۔ بابا نے اسے ایک دو کام کرنے کے لیے کہا تھا جو اس نے فوراً سے کرنے کی حامی بھر لی۔ اب وہ 10,000 کی رقم دے کر باہر نکل آئی۔ اندھیرا ہونے کو تھا، مغرب کی اذانیں بھی ہونے والی تھیں۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی آخر کار اپنی دوست کے گھر کے باہر پہنچی اور ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اس گھر سے باہر نکل آئی ہے۔ ڈرائیور تو گاڑی کے اندر بیٹھا تھا، اسے خبر نہ تھی۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کی طرف روانہ تھے۔ سارا راستہ یہی سوچتی آئی تھی کہ کیا اس نے ٹھیک کیا ہے یا نہیں۔ کچھ دنوں سے اسے بابا کے بارے میں معلوم ہوا تھا اور آج وہ اس سے کام بھی کروا آئی تھی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب کیسے ہوگا۔ یہ اس کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ بابا کو پرسنلی نہیں جانتی تھی۔ عجیب سوچیں اس پہ حاوی تھیں اور آخر کار عشاء کے قریب وہ حویلی پہنچ گئی۔ مدنیہ بیگم ناراض ہو رہی تھی کہ وہ اتنی لیٹ آئی ہے۔ اسے ماں سے بس یہی کہا کہ آنے میں دیر ہو گئی۔ ایک پرچی جو بابا نے اسے دی تھی وہ اسے زرتاب کے کمرے میں رکھنی تھی۔ اب اسے انتظار تھا کہ کب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور پھر رات کا کھانا کھانے کے لیے جب زرتاب اپنے کمرے سے باہر گیا تو وہ اس کے کمرے میں آئی اور بیڈ کے گدے کے نیچے پرچی چھپا دی۔ بس یہی اس کا کام تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اور کچھ نہیں کرنا تھا۔ جو بھی کرنا تھا بابا نے کرنا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ وہ ہر روز بابا سے فون پر پوچھتی تھی کہ آخر کیا بنا، اور وہ کہتا کچھ صبر رکھو لڑکی، تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور آج اس معاملے کو پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ وانیہ اداس پریشان اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ بابا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ ابھی وہیں بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر میسج کی رنگ ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر دیکھا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زرتاب کے نمبر سے میسج آیا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کا میسج پڑھ کر وہ حیران ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی وہ پچھلے 2 دن سے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے بھی زرتاب کو میسج کیا کہ جب گھر آؤ گے تو ملاقات ہو جائے گی، مگر وہ ضد کر رہا تھا کہ تم شہر آ جاؤ، یہیں پر بیٹھ کر بات کریں گے، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بہت پرجوش تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ بنا سوچے سمجھے وانیہ اب حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، میں 2-3 گھنٹے میں شہر کے لیے روانہ ہوتی ہوں۔ ویسے بھی وہ اپنی خالہ کے گھر آتی جاتی رہتی اور اس کی آدھی زندگی شہر میں ہی گزری تھی۔ وہ فوراً سے نیچے آ گئی اور ماں سے اجازت بھی لے لی کہ اس کا شہر جانے کو دل کر رہا ہے۔ وہ اجازت لے کر دوبارہ سے اپنے کمرے میں آئی۔ وہ اب تیار ہونے میں لگ گئی۔ اس نے بلیک کلر کا ڈریس نکالا جو اسے بہت پسند تھا اور وہ جانتی تھی کہ یہ سرتاب کا فیوریٹ کلر ہے۔ وہ اب اس کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بالوں کو اس نے کرل کر کے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے اور پاؤں میں ہیلز پہن کر وہ بیگ اٹھا کر باہر آ گئی اور اب ڈرائیور کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ شہر پہنچ چکے تھے۔ خالہ کے گھر نہیں بلکہ زرتاب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچی۔ وہ ایک بہت بڑا ہوٹل تھا۔ وہ اس کی لابی میں پہنچی۔ وہ ابھی لابی میں پہنچی ہی تھی کہ ایک اور میسج آیا۔ وہ اسے روم نمبر 23 میں بلا رہا تھا۔ وہ حیران ہو گئی کہ وہ اسے روم میں کیوں بلا رہا ہے، لیکن پھر انجام کی پرواہ کیے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر آ گئی کیونکہ رہنے کے لیے کمرے دوسری منزل پر ہی بنائے گئے تھے۔ وہ اب اسی کے روم کے باہر کھڑی بیل بجا رہی تھی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ زرتاب نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کر لیا۔ وہ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ وہ اسے پوچھ رہی تھی کہ اسے کیا بات کرنی ہے، مگر زرتاب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس سے بات کرے۔ پھر زرتاب بنا کچھ بولے دھیرے دھیرے اس کے طرف بڑھنے لگا۔ وانیہ کو الجھن ہو رہی تھی۔ وہ دور ہٹنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زرتاب کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں بیٹھا۔ وہ صوفے سے اٹھنے لگی تو زرتاب نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے ایک جھٹکے سے ساتھ صوفے پر گرا دیا۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ صوفے پر گری ہوئی تھی اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اب اپنی کزن کے ساتھ کیا کرنے لگا ہے۔ وہ گھبرا گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور آنکھیں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ زرتاب، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر بولا کہ وانی، مجھے نہیں پتا، بس میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا اور وہ بھی مدہوش آواز میں۔ اس ایک لمحے نے وانیہ کو بتا دیا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور دے کر صوفے سے اٹھ کھڑی تھی اور پھر فوراً ہی وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔
وہ ڈھہ جانے کے انداز میں صوفے پر بیٹھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جا چکی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے لگا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی نیچے آئی اور اب ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ ڈرائیور بھی حیران تھا کہ اس نے تو خالہ کے گھر جانا تھا، تو اب کیوں واپس جا رہی ہے؟ مگر اس نے ڈرائیور کو کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی ڈرائیور کے پاس پوچھنے کی جرات تھی۔ اور پھر دوبارہ سے وہ گاؤں بھی پہنچ گئی۔ ماں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ بس اس کا ارادہ بدل گیا ہے اور طبیعت بھی ٹھیک نہیں، اسی لیے وہ راستے سے ہی واپس آ گئی۔ ڈرائیور نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ حویلی کے ملازمین کی زبانیں نہیں تھی اور نہ ہی کان تھے، اگر وہ کچھ سن لیتے تو بولتے نہیں تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ فوراً سے زرتاب کے کمرے میں بھاگی اور وہ پرچی اس کے کمرے سے اٹھا کر کئی حصوں میں پھاڑ دی۔ وہ اسے باہر لے آئی اور پھر اسے ڈسٹ بن میں بھی پھینک دیا اور اسی وقت ہی بابا کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ اپنے عملیات میں مصروف تھا، وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اور پھر 2 ڈھائی گھنٹے بعد جب اس نے دوبارہ کال کی تو اس نے اس کی کال اٹھا لی اور اسے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تمہارا عمل کر دیا ہے میں نے، اب دیکھو وہ تمہارے پاس کیسے کھینچا چلا آتا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ چلانے لگی، برا بھلا کہنے لگی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے بہت غلط کر دیا ہے۔ بابا نے بھی کہہ دیا تھا کہ بی بی تم بھی اتنی بھولی نہ بنو، تمہیں کیا لگتا تھا کہ یہ سب ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس سے ٹانگ بھر کی لڑکی نے اس سے کام کروایا اور اب اسی پر غصہ کر رہی تھی۔ بابا کال بند کرنے لگے تو وہ اس پر مزید چلانے لگی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ یہ سب ختم کیسے ہوگا؟ تو وہ بولا میں عمل کرنا چھوڑ دوں گا، تم بھی وہ پرچی اٹھا لینا، تو آہستہ آہستہ یہ اثر زائل ہو جائے گا، مگر اس کے لیے تمہیں اور بھی بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا۔ کال بند ہو گئی اور وہ سوچنے لگی کہ اسے اور کیا کرنا پڑے گا۔ اور پھر شام کو زرتاب واپس آ گیا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں سو گیا۔ اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا اور پھر 2 دن بعد اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں ہر طرف سوگ کا ماحول تھا۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اگر تو 3 دن تک اس کی حالت ٹھیک نہیں ہوئی تو اسے دوسرے ملک لے جانا پڑے گا۔ وانیا اپنے کمرے میں بیٹھی جائے نماز پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ دعائیں کر رہی تھی۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس سب کا ازالہ اسے ہی کرنا پڑے گا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر رہی تھی اور پھر اس نے پانی ڈرائیور کے حوالے کیا جو شہر دے آیا۔ اس نے ڈرائیور سے یہی کہا تھا کہ وہاں کہہ دینا کہ چچی جان نے یہ پانی بھیجا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد آہستہ آہستہ زرتاب کی حالت سنبھلنے لگی تو وانیا کو اطمینان ہوا۔ وہ ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا لیکن گھر آ چکا تھا۔ وانیا کے کہنے پر موٹی رقم لے کر بابا نے عمل بند کیا، اس لیے اس کی حالت بہتر ہو گئی۔ وانیا اس سے نظریں چراتی پھرتی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں بھی نہیں آتی تھی۔ زرتاب کو تھوڑا بہت تو یاد تھا کہ اس نے اسے ہوٹل بلایا تھا، مگر اسے یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے اسے کیوں بلایا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر 1 مہینے بعد وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ وانیا اس سے بات نہیں کرتی تھی اور یہ بات زرتاب کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ پہلے اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی اور اسے کہیں نہ کہیں یہ بھی اندازہ تھا کہ وہ اسے چاہتی تھی، مگر آج تک اس نے اس بارے میں بات ہی نہیں کی تھی۔ لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے اس بارے میں بات کر لینی چاہیے۔ وہ وانیا کے کمرے میں آیا تو وہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں بال سنوار رہی تھی جلدی سے صوفے کی طرف بھاگی کیونکہ اس نے تھوڑی دیر پہلے دوپٹہ اتار کر صوفے پر ہی رکھ دیا تھا۔ اب وہ اپنے کندھوں پر دوپٹہ پھیلا کر زرتاب کو دیکھ رہی تھی مگر بولی کچھ نہیں، اور یہ بات بھی زرتاب کو کھٹکی۔ پہلے وہ ہر وقت بولتی رہتی تھی مگر اب گونگی ہو کر کھڑی تھی۔ وانیا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم مجھے پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتی اور اب بھی تم ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی ہو، کیا کچھ ہوا ہے؟ وہ اٹکتے ہوئے بول رہا تھا۔ وانیا کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور اسی وقت اس کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر ایک ہی سانس میں ساری کہانی کہہ سنائی۔ زرتاب کو یقین نہیں آیا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے، مگر پھر بھی اسے برا نہیں لگا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ واقعی میں اس کی محبت میں یہ سب کر بیٹھی تھی اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بنا سوچے سمجھے یہاں تک پہنچ گئی۔ تم نے ٹھیک تو نہیں کیا، تمہیں مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کر وہ حیران ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے ڈانٹے گا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی اندر ہی اندر اسے چاہتا ہے، لیکن آج تک سمجھ نہیں پایا۔ مگر جب سے وہ اسے نظر نہیں آئی تھی
تو وہ اس کی طرف کھنچا چلا آ رہا تھا۔ اب جادو ٹونے کا کوئی اثر نہیں تھا، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ وانیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محترمہ، اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کی تیاری کرو۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی خواب ہے مگر یہ حقیقت تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کمرے سے باہر چلا گیا اور جاتے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ وہ وانیا سے شادی کرے گا۔ سب خوش تھے، وہ ہر وقت ہی سجدے میں سر دیے رکھتی۔ وہ خوش تھی، وہ اس کا ہونے والا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اب ان کی شادی میں صرف اور صرف 4 دن باقی رہ گئے تھے۔ وہ اب بھی اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ ڈر گئی، وہ موبائل پر زرتاب کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ زرتاب اندر آیا مگر اندھیرے میں دکھائی نہ دیا۔ کون ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے کہا تو زرتاب کا کہا نکل گیا۔ بیگم صاحبہ، میں ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں، وہ اسے بیگم صاحبہ کہنے لگا۔ اس کی آواز سن کر وہ مسکراتے ہوئے اپنی طرف کا لیمپ آن کر گئی۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑنے لگا۔ پلیز آپ یہاں سے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، کوئی دیکھتا ہے تو دیکھ لے، فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو وہ ہکا بکا رہ گئی اور پھر زبردستی اسے اپنے کمرے سے نکال دیا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ تیار ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی رخصتی کا انتظار کر رہی تھی۔ نکاح صبح ہو گیا تھا، رخصتی شام کو ہونی تھی۔ رخصتی ہوئی، وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ زرتاب اندر آیا۔ حق مہر بھی ادا کرنے کے بعد جب اس نے الماری سے ایک ڈبہ نکال کر اس کے سامنے اسے دیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ اس نیکلس کو دیکھ رہی تھی، اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ویسے وانیا، ایک بات تو بتاؤ، تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اگر تم مجھے پہلے کہہ دیتی تو شاید مجھے بھی جلدی احساس ہو جاتا۔ وہ پرانی بات کر رہا تھا جسے وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ شرم زرتاب، پلیز چھوڑیں ان پرانی باتوں کو، میرا دل دکھتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ وہ روتی ہوئی اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بولی، میری جان، میری پیاری بیوی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ محبت سے کہہ رہا تھا۔ شرام نے ہاتھوں کے پیالے میں وانیا کا چہرہ تھاما۔ وہ اب بھی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آپ وعدہ کریں جو ہوا اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ تو وہ بھی کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم بھی وعدہ کرو، پھر سے جادو نہیں کرو گی۔ وہ مسکرانے لگی، ضرور کروں گی، اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو ہر روز کروں گی، اگر بات نہ مانی تو۔ آج ان کی سہاگ رات تھی۔ اگلی صبح جب زرتاب کی آنکھ کھلی تو وہ سو رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے پر آئی ہوئی زلفوں کو ہٹانے لگا۔ وہ ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اتنی حسین بیوی اس کی ہے۔ آج تک اس نے کبھی بھی اسے غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب سے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگا تھا، اور آج پہلی مرتبہ اپنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ بس کر دے، نظر لگائیں گے کیا؟ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ ارے تمہیں کہاں نظر لگتی ہے؟ ویسے بھی بیوی کو کبھی شوہر کی نظر نہیں لگتی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ وہ اب اس کے سینے پر سر ٹکائے ہوئے تھی۔ وہ دونوں تیار ہو کر نیچے پہنچ گئے۔ گھر کے سبھی بڑے انہیں دیکھ کر خوش تھے، اور رانیہ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چھیڑ رہی تھی کہ یہ سب کب ہوا؟ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اس نے بہن کے اشاروں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں بھاگ گئے۔ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ رانیہ زور زور سے دروازہ پیٹ رہی تھی کہ باہر نکلو، گھر کے بڑے بلا رہے ہیں، انہوں نے تم دونوں سے کوئی بات کرنی ہے۔ تنگ آ کر زرتاب نے دروازہ کھولا۔ سالی صاحبہ، کیا بات ہے؟ اب تو ہمیں چھوڑ دیں، اب تو شادی بھی ہو چکی ہے۔ اس کی بات سن کر رانیہ مسکرانے لگی۔ دیور جی، میں آپ کو منع نہیں کیا، لیکن کوئی وقت بھی ہوتا ہے۔ ابھی امی لوگ آپ لوگوں کو نیچے بلا رہے ہیں، ولیمے کی ڈسکشن کرنی ہے۔ ولیمہ 1 ہفتے کے بعد ہی ہونا تھا، اس لیے نیچے آ گئے۔ وہ دونوں ایک صوفے پر بیٹھے اور گھر والوں کے سامنے بھی اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ وہ اب اس کی قانونی اور شرعی بیوی تھی۔ سب لوگ ولیمے کے بارے میں اپنی اپنی رائے دے رہے تھے، مگر وہ دونوں بالکل خاموش ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہ باتیں سن تو رہے تھے مگر کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان اور کسی قابل نہیں رہتا۔ محبت کہاں کسی اور کام کی فرصت دیتی ہے۔ محبت تو محبت ہے، اور جب ہو جاتی ہے تو بس مدہوش کر دیتی ہے۔